گاڑی کے اندر فل میوزک چل رہا تھا۔ مشک کا سر چکرانے لگا تھا۔ اسے بے چڑ ہو رہی تھی ایسے گانوں سے۔ آہل پلیز سانگ بند کرو۔ کیوں تمہیں نہیں پسند کیا؟ ایسے چیپ قسم کے سانگ تم جیسے لفنگے ہی سنتے ہو۔ تم مجھے لفنگا کہہ رہی ہو؟ یہ سانگ کو تم بند کر رہے ہو یا نہیں؟ یار کیا ہو گیا؟ اتنا رومانٹک سانگ ہے۔ بدتمیز۔ اوکے کر دیتا ہوں بند۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر آف کی بٹن دبا دی۔ شہر کے سب سے مہنگے ترین مال کے سامنے آہل شاہ افندی کی بلیک چمچماتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ وہ دونوں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ چکے تھے۔ مال کے اندر قدم رکھتے ہی مجھ کو تھوڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنے مہنگے ترین مال میں آئی تھی۔ میم آپ کو کس کلر کا لہنگا چاہیے؟ بلیک کمبینیشن ریڈ۔ سوال مجھ سے کیا گیا تھا لیکن جواب آہل کی طرف سے آیا تھا۔ نہیں مجھے بلیک کلر نہیں پسند۔ مجھ نے آہل کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میم آپ اتنی پیاری ہیں، آپ پر ہر کلر جچے گا۔ اس لڑکے نے مجھ کی تعریف دبے لفظوں میں کی۔ ایک منٹ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ لڑکا اٹھ کر جا چکا تھا۔ اس لیے تو یہ معصوم بچہ تمہارے اوپر دل ہار بیٹھا تھا۔ آہل نے دھیرے سے مجھ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ چپ رہو سمجھے۔ مجھ آہل سے 2 کوس دور جا کر بیٹھ چکی تھی۔ میم یہ کلر دیکھیے۔ اس لڑکے نے مجھ کے سامنے رنگ برنگے کلر لا کر رکھ دیے تھے جن کی پرائز مجھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ کلر اچھا ہے۔ آہل اورنج کلر کا خوبصورت دوپٹہ دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا کوئی دور دور تک کوئی آئیڈیا نہیں تھا لیکن مجھ کو چھیڑنے میں سے الگ ہی مزہ آ رہا تھا۔ نہیں مجھے نہیں پسند۔ مجھ یکدم بول اٹھی تھی۔ میں آہل شاہ افندی کے پسند کے کپڑے پہنوں گی؟ کبھی نہیں۔ ابھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے۔ مجھ نے ایک نظر آہل کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا۔ ٹھیک ہے اب میں کچھ نہیں بولتا۔ جو تمہیں اچھا لگے وہی لو۔ اب خوش؟ آہل بے حد غصہ آ رہا تھا۔ سائیڈ میں رکھی ایک چیئر پر بیٹھ کر آہل موبائل چلانے میں مصروف ہو گیا۔ میم یہ دیکھیے یہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی اس کی ایک ہی پیس آئی ہے۔ نیوی بلو کلر کا خوبصورت لہنگا جس پر بے حد نفیس کڑھائی بنی ہوئی تھی۔ ہاں یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ مجھ کو ایک نظر میں ہی وہ لہنگا دل و جان سے پسند آ گیا تھا۔ اسے پیک کر دیں۔ مجھ نے لہنگے کو پیک کرنے کا آرڈر دیا۔ دکھاؤ۔ آہل جن کی طرح فوراً حاضر ہوا۔ واو دیٹس بیوٹیفل۔ ایسا لگتا ہے تمہارے لیے ہی بنا ہے۔ آہل کو بھی واقعی وہ لہنگا کافی پسند آیا تھا۔ نہیں نہیں مجھے نہیں پسند۔ اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں جو پسند کی جائے۔ مجھ آہل کی پسند کو کبھی ترجیح نہیں دے سکتی تھی۔ بٹ میم ابھی تو آپ کو یہ کافی پسند تھا۔ اس لڑکے نے تھوڑا حیرت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اب نہیں پسند نا؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ مجھ نے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کی۔ آہل ایک ٹک مجھ کی بیجا حرکتوں کو نوٹس کر رہا تھا۔ پیک کرواؤ اسے، ہمیں یہی چاہیے۔ آہل نے اس لڑکے کو آرڈر دے کر مجھ کے چہرے کو بغور دیکھا۔ مائی لٹل ڈول، جو چیز تمہارے شوہر کو پسند آئے گی وہی چیز تمہیں پہننی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ آہل نے ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا۔ کریڈٹ کارڈ سے بل پے کرنے کے بعد آہل مجھ کی کلائی دبوچتا دوسری سائڈ لے گیا۔ تمہیں جو چیز چاہیے جلدی خریدو۔ کیوں مجھے سخت بوریت ہو رہی ہے یہاں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، گھر چلو۔ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی۔ مجھ آہل کو ایک بار پھر غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب تمہارے نخرے ابھی ختم نہیں ہونے والے۔ تم نہ اٹھاؤ نخرے۔ کہہ تو رہی ہوں گھر پہنچا دو۔ آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تم سے نہیں ڈرتی آہل شاہ افندی۔ تم بھی اس زمین پر رہنے والی ایک عام انسان ہو، کوئی خدا نہیں جس سے میں ڈروں۔ مجھ نے حساب چکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آسمانی خدا تو نہیں ہوں لیکن میری جان تمہارا مجازی خدا ضرور ہوں۔ آہل کا غصہ اس وقت کسی بارود سے کم نہیں تھا۔ زبردستی مجھ کو وہ ساری چیزیں خریدنی پڑیں جس کی اسے ضرورت تک نہیں تھی۔ اللہ اللہ کر کے شاپنگ مکمل ہوئی۔ مجھ کے اوپر قیامت گزر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا اس شخص سے چھپ کر کسی ایسی دنیا میں چلی جائے جہاں پر اس کا نام و نشان نہ ہو۔ گاڑی میں بیٹھنا ہے یا اٹھا کر بٹھاؤں؟ مجھ کو اس طرح کھڑے دیکھ کر آہل غصے سے بولا۔ ایک لمحے کے اندر مجھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تمہاری بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس کا علاج کرنا پڑے گا مجھے۔ آہل گاڑی کو گھماتے ہوئے نشتر بھی چلائے جا رہا تھا۔ انسان کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے وہ کس حد تک گر چکا ہے۔ مجھ شیشے کے باہر اڑتے پرندے کو دیکھتے ہوئے بولی۔
اپنی حد کا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے لڑکی، ایک بیوی کا شوہر کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، ذرا سا بھی اندازہ ہے تمہیں؟ آہل کو سوال جواب کرنے والی عورتیں سخت ناپسند تھیں۔ شوہر کا سلوک جیسا بھی رہے وہ صحیح ہے، لیکن بیوی کا سلوک سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ ایک بات میری یاد رکھنا آہل شاہ افندی، مجھ سے اچھے کی توقع کبھی مت رکھنا، تم جیسے لوگوں پر میں لعنت بھیجتی ہوں۔ ایسے شوہر سے اچھا میں مر جانا زیادہ پسند کروں گی۔ مش لب و لہجہ کسی تیر سے کم نہیں تھا۔ اپنی بکواس بند کرو مش، میں نہیں چاہتا ایک بار پھر سے میرا ہاتھ اٹھے۔ آہل کی آنکھیں غصے کی وجہ سے شدید لال ہو چکی تھیں۔ تمہاری جیسی لڑکیاں میرے قدموں کی دھول بنی رہتی ہیں۔ آہل نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ تو میری زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ آخر کو میں ہی کیوں ملی تھی تمہیں؟ انہی لڑکیوں سے شادی کر لیتے۔ موش کا آنسوں سے ایک بار پھر زور و شور سے رواں تھا۔ موش کی بات سن کر آہل کے لبوں پر ایک بے حد شریر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے میری جان، جو بات تمہارے اندر ہے، جو چیز تم مجھے دے سکتی ہو وہ کوئی دوسری لڑکی نہیں دے سکتی۔ 3 دن بعد ہماری رخصتی ہے، پھر بتاؤں گا تمہیں مجھے کیا کیا دے سکتی ہو۔ کتنی محبت، کتنی اپنائیت، سب کچھ۔ آہل کی بات سن کر موش نے مزید بولنے سے گریز کیا۔ گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی تھی۔ موش ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ سارے شاپر کو ہاتھ میں تھامے ایک لمحے میں غائب ہو چکی تھی، جیسے وہ آزاد ہو گئی ہو کسی قید سے، کسی پنجرے سے۔ آہل نے گاڑی روڈ پر رواں دواں کی۔ بریرہ کو کالج سے پک کرنے کا آرڈر فارس کو دے کر آیا تھا۔ اب گھر جا کر اسے دشمن جاں کو کال بھی کرنی تھی۔ بریرہ شکر ہے تمہارا دیدار تو ہوا۔ فارس بریرہ کو پک کر کے مسلسل اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ خوش تو میں بھی ہوں ویسے، بھائی تم پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں فارس، لیکن ہم دونوں انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ بریرہ آہل سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھے گا، لیکن مجھے بہت برا لگ رہا ہے یار، مجھ پر محبت پر زور کس کا ہے؟ فارس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کو محبت کا حوالہ دے چکے ہو؟ بریرہ اب شرارت پر اتر آئی تھی۔ کسی کو نہیں یار، بس 1-2 لڑکیوں کو ڈیٹ کیا تھا اور کچھ نہیں، فارس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا فارس؟ بریرہ نے ایک آس بھری امید سے پوچھا۔ میں سوچتا ہوں بریرہ، جس دن میں نے تمہیں چھوڑنے کی بات کی، اس دن میرے نصیب میں موت سے زیادہ بڑی اور کوئی سزا نہیں ہوگی۔ فارس کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی۔ I love you فارس، love you too، فارس نے گھر کے سامنے کھڑے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ رات میں کال کروں گی، میں شدت سے انتظار کروں گا، فارس نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ بریرہ گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جا چکی تھی۔ موش، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے بھائی، آہل کی پسند تو واقعی بہت اچھی ہے۔ فائزہ بیگم موش کی گئی شاپنگ کو دیکھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ آہل کی پسند کو بھی داد دے رہی تھیں۔ اس نے نہیں پسند کیا امی، میں نے کیا ہے۔ موش نے جھٹ سارا کریڈٹ اپنے سر لے لیا۔ بھائی تم پسند کرو یا آہل، بات تو ایک ہی ہے۔ فائزہ بیگم نے ایک بار پھر سے آہل کی پسند کو ترجیح دی۔ شادی کی تیاری عروج پر تھی، لڑکوں والوں کی بھی طرف سے اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی۔ فائزہ بیگم اپنی اکلوتی بیٹی کو زندگی کی ساری آسائش دینا چاہتی تھیں۔ امی، اتنی ساری تیاریوں کی کیا ضرورت ہے؟ موش کو اتنی تیاریاں دیکھ کر سخت الجھن ہو رہی تھی۔ کیسی بات کر رہی ہو بیٹا، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، جاوید صاحب نے ایک ایک چیز کے لیے منع کر دیا تھا، فائزہ بیگم نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ موش، تم ٹھیک تو ہو نا بیٹا؟ تمہارا چہرہ اتنا بجھا بجھا سا کیوں لگ رہا ہے؟ شادی پر لڑکیوں کی ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں۔ فائزہ بیگم موش کی حالت سمجھنے سے قاصر تھیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں امی، آپ کی وہ موش تو کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی خوشیاں، اس کی چھوٹی خواہشیں، سب کچھ ایک ظالم انسان نے چھین لیا تھا۔ موش کا دل درد کی ایک شدت سے کانپ اٹھا تھا، مگر چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کسی کو کوئی شک میں نہیں مبتلا کرنا چاہتی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے امی، زندگی میں پہلی بار آپ لوگوں سے اتنی دور چلی جاؤں گی، میں کیسے رہ پاؤں گی آپ اور بابا کے بغیر؟ موش کی آنسو اپنی پوری روانی سے بہہ رہے تھے۔ نہ میرا بچہ، ہر لڑکی کو جانا ہوتا ہے، وہ تو ماں باپ کے گھر مہمان ہوتی ہے۔ فائزہ بیگم موش کو گلے لگا کر خود بھی رو دیں۔ آہل شاور لینے کے بعد کھانے کے ٹیبل پر پہنچا، جہاں بریرہ اور مریم بیگم پہلے سے اس کے منتظر تھے۔ السلام علیکم۔ آہل بہت مدھم آواز میں سلام کر کے چیئر پر براجمان ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹیبل پر بیٹھے نفوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آہل، شاپنگ ہوگی بیٹا؟ مریم بیگم نے بڑی آس سے پوچھا۔ ہاں،
आहिल जवाब देकर खाने में मसरूफ़ हो गया था। आहिल का ये रवैया देखकर मरियम बेगम को बड़ी खुशी हो रही थी। कम से कम वो इनसे सही तरीके से बात तो करने लगा था। सुमेरा, पानी दो। पास खड़ी मुलाजमा को आहिल ने हुक्म दिया। रुको, मैं देती हूँ, मरियम बेगम ने मुलाजमा के बढ़ते हाथ को रोक कर कहा। मरियम बेगम ने जैसे ही पानी का गिलास आहिल की तरफ बढ़ाया, अचानक इनका हाथ डगमगाया। पानी आहिल के कपड़ों को पूरी तरह भिगो चुका था। अगर मैंने आपसे 2-4 बात कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं आपको मैं माफ़ कर चुका। 1000 बार कहा है मैंने, दूर रहा करें मुझसे, लेकिन आपको समझ में क्यों नहीं आता है। आहिल पानी का गिलास टेबल पर पटकते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ब्रीरा हैरत ज़दा आहिल को देखे जा रही थी। कुछ भी था, वो इसकी सगी माँ थी, जिसकी आहिल शाह अफंदी ने अभी भी इतनी इज्जत अफजाई की थी। मरियम बेगम की आंखें आंसुओं से नम हो चुकी थीं। मामा, ब्रीरा मरियम बेगम के गले लगते हुए खुद भी रो दी। मामा, भाई आपके साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? वो मुझे बहनों की तरह मानते हैं, लेकिन इनका रवैया आपके साथ ऐसा क्यों है? ब्रीरा की बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी। आहिल आखिर शाह अफंदी इसकी माँ से इतनी नफरत क्यों करता है? क्या वजह है? तुम क्यों रो रही हो मेरी जान? वो तुम्हारा भाई है, बस गुस्से का थोड़ा तेज़ है। मरियम बेगम ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा। वो औरत समझती क्या है खुद को? मेरी माँ की जगह ले लेगी? नहीं, मैं अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दूंगा। आहिल ने एक मासूम बच्चे की तरह नफ़ी में गर्दन हिलाई। अपने बिगड़े हुए मूड को सही करने के लिए आहिल के दिल में यकदम ख्याल आया, क्यों ना जाने मुश्क को थोड़ा तंग किया जाए। मुश्क का जिस्म बुखार से तप रहा था। जिस्म में टीस उठ रही थी, अपनी पेशानी को होले होले सहला रही थी। मोबाइल की रिंग अपनी ज़ोरों शोर पर थी। एक अचरती सी निगाह मोबाइल पर चमकते नंबर को देखा। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है, जाहिल इंसान? मुश मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। एक पूरी रिंग ख़त्म हो चुकी थी, मगर मुश ने कॉल पिक करने की जहमत नहीं की। आहिल का मूड एक बार फिर से ख़राब हो रहा था। इसने दोबारा ट्राई किया। दूसरी रिंग पर मुश को न चाहते हुए भी कॉल पिक करनी पड़ी। क्या है, क्या मसला है तुम्हें? मुश ने चिढ़ते हुए कहा। इतनी लेट कॉल क्यों पिक की? आहिल का सवाल ज़ुबानी था। क्यों, तुम्हें तकलीफ़ हो रही थी क्या? किस लिए कॉल की? वजह बताओगे? मुश बहस के मूड में बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें पता होना चाहिए जान, तुम्हें कॉल करने के लिए मुझे किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। आहिल ने बड़े पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। तो आप बताना पसंद करें आहिल साहब, आपने मुझे कॉल करने की जहमत क्यों की? मुश ने एक एक लफ्ज़ बमुश्किल अदा किया। जब मैं तुम्हें कॉल करूं, एक रिंग पर कॉल पिक होनी जानी चाहिए, और हाँ, जब तक मेरी बात ख़त्म ना हो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। आहिल का हुक्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। नहीं करूँगी पिक। क्या कर लोगे तुम? आहिल शाह अफंदी, तुमने मुझसे सिर्फ निकाह किया है, खरीद नहीं लिया। तुमने जो मैं तुम्हारे सारे हुक्म पर लब्बैक कहती जाऊँ। मुझ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो आहिल को जलील करने का एक भी मौका हासिल नहीं जाने देती थी। निकाह का मतलब ख़रीदना ही होता है मेरी जान, आहिल ने शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं कॉल रख रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। मुश ने पीछा छुड़वाने के लिए बहाना बनाया। तुम्हारी आदत है ना किसी भी तरह बात को सीधे तरीके से नहीं मानना, और तुम मुझे मजबूर करती हो दूसरा तरीका इख्तियार करने पर। और अगर तुमने कॉल डिस्कनेक्ट की तो मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुश ने गुस्से से कहते हुए कॉल काट दी। लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ था, न जाने आहिल अफंदी कौन सा तरीका इख्तियार करने की बात कर रहा था। बुखार की वजह से नींद इसकी सुर्ख आंखों से कोसों दूर थी। जैसा तुम चाहो जाने आहिल। आहिल दिल ही दिल में कुछ अहद करके कमरे से बाहर आया। रात के इस पहर सब अपनी अपनी मीठी नींद में मदहोश थे। कुछ देर बाद मुश्क के मोबाइल पर मैसेज धड़ाधड़ आना शुरू हो गए। एक बार फिर से मुश्क को मोबाइल उठाना पड़ा। स्क्रीन पर चमकते मैसेज इसके दिमाग को घुमा डाला था। खिड़की खोलो माय लिटिल हार्ट। मैसेज पूरी आबोताब से चमक रहा था। मुश लिहाफ से निकलकर दौड़ते हुए खिड़की के पास आई। अपनी आंखों पर यकीन करना इसे मुश्किल हो रहा था। नीचे आहिल सीने पर हाथ बांधे गाड़ी से टेक लगाकर होले होले हाथ लहराकर हाय का पैगाम दे रहा था। मुश ने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बड़ा ब्लैकमेलर शख्स कभी नहीं देखा था। आहिल अपनी खूबसूरत चमकती आंखों से घड़ी पर मुश का चेहरा देखे जा रही थी। ज़िंदगी में इसे इतना मज़ा कभी नहीं आया जितना आज मुश के हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देख कर आ रहा था। 3 मिनट के अंदर नीचे आओ, वरना फिर से मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा। या अल्लाह, यहाँ पर क्यों आया है? अगर कोई देख लिया तो?
مشک کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً آہل کے نمبر پر کال ملائی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، مشک نے التجائیہ انداز میں کہا۔ اب بچا 2 منٹ۔ آہل اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ایک نظر ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، پلیز تم اندر نہ آنا، مشک نے روتے ہوئے کہا۔ یہ شخص نہ تو اسے دن میں چین لینے دیتا تھا نہ ہی رات میں۔ مشک اپنے گلابی دوپٹے کو کاندھے پر ڈالے آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ سامنے آہل شاہ افندی کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر قتل کرنے کا مشک کا دل نے شدت سے چاہا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ڈر کی وجہ سے مشک کا ہاتھ پاؤں ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں کوئی دیکھ ہی نہ لے۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں جنگلی بلی۔ آہل کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی تھی۔ آہل پلیز چلے جاؤ یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا۔ مشک کا دل مارے خوف سے لرز اٹھا تھا۔ سویٹ ہارٹ، میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، کسی غیر سے نہیں، آہل نے مسکراتے ہوئے بڑے تحمل سے جواب دیا، ہر قسم کے خوف سے آزاد۔ رات کافی ہو گئی ہے یار، اور رات کی اس پہر معصوم بچہ ڈر رہا ہے۔ گھر جاتے ہوئے اگر آج تم اپنی باہوں میں پناہ دے دو تو… آہل نے باقی کا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پلیز جاؤ یہاں سے، مشک نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنا جملہ دہرایا۔ کال کس خوشی میں کٹ کی گئی تھی؟ آہل نے اب پوائنٹ کی بات کی۔ میری مرضی، مشک نے اکڑتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی جانے آہل، ویسے رات کے پہر تمہارا رخ کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہو جاتا ہے، آہل نے مسکرا کر کہتے ہوئے مشک کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کیا۔ مشک اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی، ایک لمحے میں آہل کے مضبوط چوڑے سینے سے جا لگی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مشک کانپتا جسم آہل محسوس کر چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز تم جاؤ یہاں سے، مشک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں تو بخار ہے، مشک کے خوبصورت کٹیلے ہونٹوں پر آہل اپنی مضبوط انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں۔ مشک کو ضرورت سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اپنی بات یوں نظر انداز کیے جانے پر وہ کیا کہہ رہی تھی اور آہل شاہ افندی کیا بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلو، آہل کا اب نیا حکم سن کر مشک کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، پلیز چلے جاؤ آہل، پلیز۔ مشک اب بالکل ہار چکی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر اس نے ایک بار پھر سے التجا کی، لیکن مشک… آہل نے ابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن مشک کے جڑے ہاتھ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ پلیز چلے جاؤ آہل، پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اوکے۔ آہل کے دل میں شاید خدا نے تھوڑا رحم ڈال دیا تھا، یا شاید مشک کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آہل نے مشک کی پیشانی پر محبت بھرا ثبت کیا۔ خدا حافظ۔ آہل جا چکا تھا۔ مشک بھی دوڑتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔